حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا اذا عاد المسلم اخاہ، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے، اس کا حال پوچھنے کے لیے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں اس کا حال پوچھنے کے لیے نہیں، او زارہ، یا وہ صرف اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اور اس میں یہ قید نہیں کہ وہ اپنے حقیقی بھائی کو، خونی بھائی کو ملتا ہے، مطلق ہے، تو جس سے یہ واضح ہے محدثین نے کیا کہ اگر وہ اپنے حقیقی بھائی کو ملے تب بھی اسے اللہ یہ انعام دے گا، اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کو ملے تب بھی اس کو یہ انعام ملے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے مومن بھائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، یا وہ بیمار نہیں، ویسے ہی اس کا دیدار اور زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، ملنے کے لیے جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، ابھی وہ بندہ وہاں پہنچا نہیں، راستے میں ہے، جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہاتف غیبی سے آواز دیتا ہے۔ کون آواز دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے قال اللہ تعالیٰ طبتا، اے اللہ کے وہ بندے جو صرف اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، تیرا رب تجھے مبارکباد پیش کر رہا ہے، تجھے مبارک ہو۔ اور ساتھ اللہ فرماتا ہے وَتَابَ مَمْشَاكَ، اے عیادت کرنے والے، اپنے بھائی کا دیدار کرنے والے، تیرا آنا جانا اللہ کی حفاظت میں ہو، تو آئے تب بھی تو خیر سے رہے، اور جائے تو تب بھی تو خیر سے رہے۔ یہ کون دعائیں دے رہا ہے؟ بولیں ذرا، کون دعائیں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دعائیں دے رہا ہے۔ اور پھر تیسرے جملے ہیں، حضور فرماتے ہیں وَتَبَوَّعْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اللہ اس بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے، تو اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درجہ تیرا بلند فرما دیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس بندے کا درجہ جنت میں ہو وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ کیوں جی؟ جس بندے کا درجہ جنت میں ہو وہ جہنم میں جائے گا؟ تو یہ جو حضور فرما رہے ہیں وَتَبَوَّعْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، کہ تو نے جنت میں اپنا ایک درجہ بلند کر دیا ہے، حضور اصل میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس عمل کے بدلے میں تجھے جنت بھی دے دی، جنت کا درجہ بھی عطا کر دیا ہے، یعنی ڈبل بشارت اسے عطا کی، اسے اللہ نے ڈبل انعام عطا کیا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، توجہ ہے نا آپ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا، ایک بندہ زار اخا لہ فی قریۃ اخری، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے یا اپنے حقیقی بھائی سے، سگے بھائی سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دوسرے علاقے میں، دوسرے محلے میں، دوسرے شہر میں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایک بندہ تھا، وہ صرف اپنے بھائی کو ملنے کے لیے اپنے علاقے سے اس کے علاقے میں جاتا ہے، ابھی وہ اس کے گھر میں نہیں پہنچتا، کیا ہوتا ہے فَأَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَالِكًا، اس بھائی کے گھر سے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس بھائی کے پاس جانے والے، سفر کرنے والے کے پاس، اور فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے نا تو اس سے کہتا ہے، حدیث ہے قال این ترید، وہ اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ارید اخا لہ فی ہذہ القریہ، اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے هل لک علیہ من نعمت تربوها، کیا تو اپنے بھائی سے اس لیے ملنے جا رہا ہے کہ اس بھائی نے تجھ پر کوئی احسان کیا تھا، اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ اس سے تو نے قرضہ لیا تھا، اس کا قرض واپس کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ کوئی اور دنیاوی منفعت، کوئی مال لینے کے لیے، قرض لینے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں کسی کام کے لیے نہیں جا رہا،
کہا پھر کس کام کے لیے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے غیر انی احببتہ فی اللہ، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنے بھائی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ملنا کس لیے چاہتا ہوں؟ کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی دنیاوی منفعت اور فائدہ نہیں، کوئی مالی فائدہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس نے کہا کہ انی احببتہ فی اللہ، میں اپنے اس بھائی سے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے مل رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، جو بندہ اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ثواب لکھ دیتا ہے، اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور وہ بھائی سے ملنے کے لیے کس لیے جا رہا ہے؟ انی احببتہ فی اللہ، کیونکہ خونی رشتہ ہے، دینی رشتہ ہے، اگر اس سے ملوں گا تو اللہ کی رضا کی خاطر ہمارے اندر محبت بڑھے گی۔ آج ہمیں بھی دنیاوی لالچوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ ہم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو 100 نیتیں لے کے جاتے ہیں، جائیں گے تو وہاں سے کھانا کھائیں گے، وہاں پانی پئیں گے، وہاں یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بھائی سے ملنے کا ارادہ اور منفعت تقریباً ذہن سے ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ برکات بھی، رحمتیں بھی، محبتیں بھی ساری ختم ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے کہا کہ میں صرف کس لیے ملنے جا رہا ہوں؟ انی احببتہ فی اللہ، اللہ کا حکم سمجھ کر میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں، اور میں صرف اس کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور جو بندے جس بھائی سے ملنے کا ارادہ، اس سے ملاقات کرنا، بیٹھ کر کوئی باتیں محبت کی کرنا، یہ ارادہ اور نیت ہو تو بتائیں دونوں بھائیوں کی نیت یہ ہو، وہ چاہے ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ ملیں تو ان کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہاں تو اپنے سگے بھائی کے گھر میں جا کر واپس آ کر کہتے ہیں میرا مرنا جینا اس سے ختم ہے جی۔ کیوں ختم ہے جی؟ میں اس کے گھر میں گیا، اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا، اس نے مجھے کھانا نہیں پوچھا۔ بندہ اس سے پوچھے بھائی کو ملنے گیا تھا یا کھانا کھانے کے گیا تھا، پانی پینے گیا تھا یا اس سے ملنے گیا تھا؟ اگر تو پانی پینے گیا تھا تو پھر تو تیرا مقصد ہی غلط ہے، اگر کھانے کے لیے گیا تھا تو پھر تو تیری نیت ہی غلط ہے۔ تیری نیت اپنے بھائی کو ملنے کی یہ ہو کہ میں صرف اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے بھائی سے محبت کو بڑھانا چاہتا ہوں، تو پھر اسے بشارت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ فرشتے نے کہا انی رسول اللہ الیک، میں کوئی بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ تیرے پاس آیا ہوں، اللہ کے حکم سے تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ بندہ حیران ہوا کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس کس لیے آیا ہے؟ اس فرشتے نے کہا جب تو گھر سے چلا تھا تو تیری نیت کو تیرا رب جانتا تھا، اور تجھے خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا۔ کہا کیا خوشخبری دی؟ کہتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَ، وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، تیرے اس محبت کی وجہ سے اب اللہ نے تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیا، اب اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اب تو اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔ تو اپنے بھائیوں کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کی قدر کو جانیں، ان کو 5، 10، 1000، 100 کے لیے جو ہے وہ مرنا جینا نہ ختم کریں۔ اور جو بھائی صرف کھانے پینے کے پیچھے اپنے بھائی سے یہ کہہ دے کہ میرا مر جاؤں تو اس کو منہ نہ دکھانا، آپ اندازہ کریں وہ کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو توڑ رہا ہے۔ اور ویسے بھی جو بھائی اس حد تک پہنچ جائے کہے کہ مر جاؤں تو اس منہ نہ دکھانا، ایسے بھائی کا منہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے، وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ اس کا دیدار کر کے کرنا بھی کیا ہے؟ کون سے ثواب ملنا ہے؟ زندہ نہیں ملا تو پھر مرتے ہوئے اس کو دیکھ کر تجھے کیا ملے گا؟ جب زندہ تھا آپس میں ملے نہیں، جو ثواب کا اکٹھا کرنے کا تمہارے پاس ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب تو پر رسم ہے لوگ کیا کہیں گے، کیا لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ جملہ پیدا ہو جائے نا کہ رب کیا کہے گا، کیا رب کیا کہے گا، یقین جانے مسئلے سارے حل ہو جائیں، ساری پریشانیاں حل جو ہیں۔ اور رشتہ داریوں کی اہمیت کو جس کو ہم نے کھلونا بنایا ہوا ہے، جو چاہیں کریں، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔